السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی یہ نشست ہماری پچھلی 6 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق و واقعات کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سب یزید کے پاس پہنچا دیے گئے اور اسے اطلاع کر دی گئی کہ تیرے ظلم و ستم کی تسکین کا سامان یوں فراہم کیا جا رہا ہے۔ شہزادے شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے وہ اس بات پر بھی پریشان رہے کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن کوئی ہمارے چچا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کر دیتا اور انہیں پتہ چل جاتا کہ کوفی پھر گئے ہیں اور یہاں تشریف نہ لائیں۔ یہی تمنا دل میں لیے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ادھر امام عالی مقام خانوادہ رسول کی مقدس اور عزت مآب خواتین اپنے بچوں، دوستوں اور بہی خواہوں کو ساتھ لے کر عازم کوفہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ بھائی جان کوفی بڑے بے وفا ہیں، وہ ناقابل اعتماد ہیں، آپ کوفہ نہ جائیے۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے رہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے رہے اور ساتھی منع کرتے رہے، لیکن امام عالی مقام سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں ہے، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جبر و بربریت کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف، کفر و طاغوت کے خلاف، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احیاء کے لیے اور دین اسلام کی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے میدان میں آ جاؤں اور علم جہاد بلند کروں تاکہ میرے نانا جان کا دین پھر سے زندہ ہو سکے۔ مسئلہ دین کو زندہ کرنے کا ہے، مسئلہ حق کی شمع کو روشن کرنے کا ہے۔ یہاں بعض احباب نادانی میں یا بغض اہل بیت میں کہہ دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ ایسے حالات میں جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلح لشکر نہ تھا، فوج نہ تھی، سیاسی قوت نہ تھی، حالات سازگار نہ تھے، ابن زیاد اور یزید کے پاس سب کچھ تھا، ایسے حالات میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسے مقام پر جانا معاذ اللہ خروج تھا۔ یہ تصور سوائے اس کے کہ اہل بیت کا بغض اور آل رسول کے ساتھ دل میں عناد ہو، اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں ہے۔ آپ کے ذہن صاف کرنے کے لیے میں ایک ضابطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیے۔ شریعت مطہرہ میں ایسے مشکل وقت پر 2 راستے بتائے جاتے ہیں اور دونوں راستے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تجویز کردہ ہے۔ ایک راستے کو راہ رخصت کہا جاتا ہے اور ایک راستے کو راہ عزیمت کہا جاتا ہے۔ اگر تو حالات سازگار ہوں، جبر و بربریت، کفر و ظلم اور باطل و طاغوت کا صفایہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں ہر چھوٹے بڑے پر، ہر کلمہ گو پر اس ظلم کے خلاف میدان کارساز میں نکل آنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ پھر کسی شخص کے لیے سوائے کسی شرعی مجبوری کے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن حالات جب ناسازگار ہوں، جمعیت، قوت، اصلاح اور بھاری فوج
ساتھ نہ ہو اور باطل زیادہ مضبوط ہو، طاقتور ہو، قوی تر ہو، ایسے حالات میں باطل کو ختم کرنے یا ہٹا دینے کی صورت ظاہراً نظر نہ آتی ہو، تو ان ناسازگار حالت میں دو راستے شریعت نے امت کو عطا کیے ہیں۔ وہ لوگ جو حالات کی ناسازگاری کو دیکھیں، انہیں اجازت ہے کہ وہ رخصت پر عمل کریں، گوشہ نشیں ہو جائیں، چپکے سے لعنت ملامت کرتے رہیں، دل سے برا جانیں، لیکن مسلح کشمکش کے لیے میدان میں نہ آئیں، بے شک الگ تھلگ ایک جگہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کریں۔ یہ راہ رخصت ہے، اور ہر دور میں اکثریت رخصت پر عمل کرتی رہی ہے۔ راہ رخصت کی راہ پر عمل کرنا شریعت میں ناجائز ہے، نہ حرام ہے، اور نہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اضطراری حالت میں رخصت کی اجازت دے رکھی ہے۔ لیکن اگر سب کے سب لوگ بلا استثناء ایسے حالات میں رخصت پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ظلم و کفر اور طاغوت کو ختم کرنے کے لیے حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے باوجود رخصت کے کچھ لوگ راہ عزیمت پر بھی چلنے والے ہوتے ہیں۔ وہ حالات کی سازگاری اور ناسازگاری کو نہیں دیکھتے، وہ فوج اور لشکر کی بھاری اکثریت پر نہیں نظر ڈالتے، وہ مسلح کشمکش میں ناکامی اور کامیابی کے انجام پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی توجہ صرف اور صرف اس امر پر مرکوز ہوتی ہے کہ ہم اپنے تن کو، اپنے من کو اللہ کے دین کے بچانے کے لیے کیسے قربان کریں۔ شاید تن میں لگی ہوئی یہ آگ ہی آئندہ نسلوں کے اندھیرے دور کر دے۔ وہ اپنے خون سے پورے دین کی آبیاری کرنے کو ہی دین کے احیاء اور تحفظ کا باعث سمجھتے ہیں۔ وہ حالات کی ناسازگاری سے بے خبر اور لا تعلق رہتے ہوئے اضطراری حالت میں بھی اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں اور سر بکف ہو کر میدان کارزار میں اترتے آتے ہیں۔ وہ اپنی شان کے لائق اور اپنے مقام کی مناسبت سے اس اقدام کو فرض سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہر شخص راہ رخصت پر عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح راہ عزیمت پر بھی چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اقدام اس لیے کیا تھا کہ ان کے رگ و ریشے میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گردش کر رہا تھا۔ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائی تھی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، حضور کی زبان کو چوسا تھا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ تھے، اس لیے جو احساس ضیاء انہیں تھا وہ کسی کو نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بنائے لا الہ الا اللہ تھے۔ اس لیے ظاہر ہے راہ عزیمت پر عمل کرنے کی عزت اس دور میں آپ کے سوا اور کیسے نصیب ہو سکتی تھی۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جو لوگ راہ رخصت پر عمل کرتے ہیں وہ بھی حق بجانب ہوتے ہیں۔ کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ انہیں مطعون کرے اور برا بھلا کہے، اس لیے کہ انہیں حق دیا گیا ہے کہ راہ رخصت اختیار کریں۔ البتہ ایسے لوگوں کی راہ کو کوئی شخص اپنا اسوہ اور رہنما نہیں بنا سکتا۔ اہل عزیمت اور عشاق ان کی راہ پر چلتے ہیں جو لوگ اپنے گلے کٹواتے ہیں اور اپنے خون سے ہولی کھیلتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں۔ وہ راہ عزیمت پر چل کر قیامت تک ایک اسوہ حیات دے جاتے ہیں، دین کو زندہ کرنے کے لیے ایک شاہراہ قائم کر دیتے ہیں، دینی اقدار کو مٹنے سے بچانے کے لیے اور پھر سے بحال کرنے کے لیے ایک ضابطہ حیات دے جاتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام کو ان ظاہری حالات کی ناسازگاری کی بنا پر معاذ اللہ خروج اور بغاوت کا الزام دیا ہے، وہ نہ تو دین کی روح اور تعلیم سے واقف ہیں اور نہ ہی شریعت اسلامیہ کے احیاء کے تقاضوں سے واقف ہیں، اور نہ ہی اس امر کی خبر رکھتے ہیں کہ اسلام کی قدریں مٹ رہی ہوں
تو انہیں زندہ کرنے کے لیے خون کی بازی کس طرح لگائی جاتی ہے، اور شاید وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس وقت یزید کا تخت پر بیٹھنا اسلام کی تاریخ کو کس رخ پر ڈال رہا تھا۔ اور اگر ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان کارزار میں علم حق بلند کرنے کے لیے نہ نکلتے اور یہ 72 تن بھی اپنے خون کا نذرانہ دینے کے لیے نہ نکلتے، تو آج اسلام کی جو متاع جمہوری قدروں کی صورت میں، آزادی کی صورت میں، عزت اور جاہ و شوکت کی صورت میں، اسلام کی شریعت کے نفاذ کی صورت میں جس حال میں بھی نظر آ رہی ہے، وہ شاید اس کا نظارہ کہیں دکھائی نہ دیتا۔ اسلام کی پوری تاریخ اور امت مصطفیٰ مرہون منت ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے خطرات کی اور خانوادہ رسول کی اس عظیم قربانی کی، جس نے رخصت کو چھوڑ کر اپنے تن کو تو ماچس کی طرح جلا لیا اور عمر بھر کے لیے اس زمانے کی تاریکیوں اور اندھیروں کو اجالے میں بدل ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 برس سے زیادہ بیت گئے۔ رخصت کی راہ پر چلنے والے ہزاروں تھے، لیکن عزیمت کی راہ پر چلنے والے 72 تھے، جن کے قائد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 14 صدیوں بیت گئی، دنیا جب بھی نام لیتی ہے بطور نمونہ کہ وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام لیتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، اس کا تسلسل انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب